ہم بھی وہ اگر دار اندازی کریں گے تو ہم بھی دار اندازی کریں گے. ہائیبرڈ قسم کی طالبان بن گئے ہیں. انڈیا نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوں. یہ بتائیے گا کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اب جو ڈائیلاگز ہو رہے ہیں استنبول میں، یہ ایک لاسٹ چانس ہے یا لاسٹ ریزورٹ ہے، آخری مرحلہ ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں یہ تو کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آخری مرحلہ ہے یا آخری اٹیمپٹ ہے. یہ اس کا سارا انحصار جو ہمارے ثالث ہیں ترکیے اور اس کا قطر کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کے ایفرٹس میں کوئی جو لیٹ سی کہ کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے، تو اس کے بعد ہی کوئی کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ دینے کی پوزیشن میں ہم ہوں گے. بہرحال ایک ایفرٹ ہے، کوئی پیش رفت کا امکان جو ہے کسی اسٹیج پہ بھی جو ہے رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر رد کر دیا جائے تو پھر مذاکرات جو ہے وہ لا حاصل ہو جاتے ہیں. مذاکرات کرنے کا پھر کوئی تک نہیں رہتا، کوئی لاجک نہیں رہتی. اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، ہوپ فلی کے ہو جائیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا لائے عمل ہونا؟ لیکن پھر تو اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور در اندازی وہاں سے ہوتی رہتی ہے تو پھر ہمیں جو ایک ملٹری آپشن جو ہے، ایک جنگی آپشن جو ہے، یا ہم بھی وہ اگر دار اندازی کریں گے تو ہم بھی دار اندازی کریں گے. وہ دار اندازی جو ہے ایک ٹی ٹی پی انہوں نے ایجنٹ رکھا ہوا ہے جس کو وہ بھیجتے ہیں. ہم جو ہے وہ بالکل جو اپنا رائٹ استعمال کریں گے. ہم فوجی جو اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا کی ہوئی ہے اس کو استعمال کریں گے. یہاں پہ بات ضروری جو یہ ہے کہ یہ اب ٹی ٹی پی بالکل جو ہے نا وہ 100% ان حملوں میں ملوث تو ہیں، لیکن پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی 55% تعداد جو ہے وہ افغان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ افغان جو ہیں وہ بذات خود اس جنگ میں انوالو ہوئے ہیں. یہ پاکستانی طالبان کم رہ گئے ہیں، اب یہ ایک ہائیبرڈ قسم کی طالبان بن گئے ہیں. اس میں افغانی بھی ہیں اور اس میں وہ بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں. جو گزشتہ مذاکرات ہوئے تھے آپ بھی اس میں موجود تھے، جس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لگ رہا تھا کہ ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہیں، تو وہ اس پہ آپ کی کیا ریڈنگ ہے ابھی؟ دیکھیں وہاں پہ انفلوئنس ضرور ہے. انڈیا نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور انڈیا کا جو ہے نا کابل میں ہمیشہ انفلوئنس رہا ہے، چاہے وہ بادشاہت تھی یا اس کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں، اور آج اس حکومت میں بھی ان کا انفلوئنس ہے. انڈیا کا انٹرسٹ ہے کہ ہم اس فرنٹ کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی صورت میں جو ہے ہماری جو ہے وہ باک ڈاؤن رہے ہیں ہم یہاں پہ. اور لازمی طور پہ کابل حکومت میں ضرور کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ہندوستان سے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک چیز ایگری ہوتی ہے، 3 دفعہ ایگری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جو ہے وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے کیا مطالبات ہیں وہی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو افغان کی سرزمین سے ہم پہ حملے نہ ہوں. تو ان کی طرف سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے ابھی ہمیں؟ ان سے ان کے جو ہے وہ یہ چیز وہ ان رائٹنگ میں نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ چیز وہ ان رائٹنگ میں نہیں لاتے. کوئی گول مول بات کرتے ہیں جس میں سے کسی لیٹر سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ریگل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں یہ بات جو ہے ہمارے میں نہیں ہے.